پیارے دوستو، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف دانشور اور نوجوان صحافی رانا فیصل عزیز صاحب۔ رانا فیصل عزیز صاحب ایک طویل عرصہ سے ترکی میں مقیم ہیں۔ وہ استنبول میں ایک پاکستانی چینل کے لیے رپورٹنگ بھی کرتے ہیں۔ رانا صاحب نے ترکی کی سیاست اور وہاں کے معاشرے کو نہایت قریب سے دیکھا ہے۔ آئیے آج کی نشست میں ہم رانا صاحب سے ترکی کے حوالے سے چند دلچسپ باتیں کرتے ہیں۔ اچھا رانا صاحب، مصطفیٰ کمال اتاتürk ترک کے متعلق کچھ بتائیں، کیونکہ یہاں پر جو لوگ ہیں وہ مصطفیٰ کمال اتاتürk کو ایک غدار اسلام اور یہودی ایجنٹ کے طور پر پیش کرتے ہیں، یا وہ سمجھتے ہیں کہ اس نے اسلام کے خلاف بہت زیادہ اقدامات کیے۔ تو ترک خود جو ہیں وہ مصطفیٰ کمال اتاتürk کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آپ نے کیا دیکھا؟ بڑا دلچسپ سوال ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ ہمارے پاکستانی عوام کے دوستوں کے مزاج کے خلاف سوال کیا آپ نے۔ میں جو بات کہوں گا ملک صاحب وہ دوستوں کو پسند نہیں آئے گی۔ غازی مصطفیٰ کمال اتاتürk جو ہیں، غازی مصطفیٰ کمال اتاتürk، میں ان کا وہ نام لے رہا ہوں جو ترک لیتے ہیں۔ ترک ان کو غازی مصطفیٰ کمال اتاتürk کے نام سے مخاطب کرتے ہیں، ان کو غازی کہتے ہیں۔ تو میں نے وہی نام لیا جو ترک لیتے ہیں۔ میں مصطفیٰ کمال اتاتürk نہیں کہہ رہا، غازی مصطفیٰ کمال کہہ رہا ہوں۔ اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے کہ ترک جو ہیں وہ صرف 3 لوگوں کو اپنا بہترین غازی مانتے ہیں۔ شہداء تو بہت سے اپنی ہسٹری میں الپ ارسلان کو وہ کہتے ہیں کہ یہ بہترین غازی ہیں، بہترین فاتح تھے۔ سلطان محمد فاتح قسطنطنیہ بہترین غازی، بہترین فاتح۔ تیسرا جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ترکی کے اوپر سلطنت عثمانیہ پہ جو ہے وہ مغربی قوتیں قابض ہو چکی تھی، استنبول تک کے اندر مغربی افواج جو ہیں وہ پھر رہی تھی اور خلافت کا نظام بالکل ختم ہو چکا تھا، خلفاء کے پاس کچھ نہیں تھا، اور یہاں پر نظام حکومت ان کا تقریباً ختم ہو چکا تھا اور نظام جو ہے وہ مفلوج ہو چکا تھا حکومت کا۔ تو اس میں مصطفیٰ کمال اتاتürk جو اس وقت بھی سلاطین عثمانیہ نے ان کو ظاہری بات ہے کہ ایک فوجی عہدے پہ فائز کیا تھا اور وہ ایک کمان کر رہے تھے۔ تو مصطفیٰ کمال اتاتürk جو ہے انہوں نے اس وقت جب دیکھا کہ اب ترکوں کا تشخص ختم ہو رہا ہے، ترکوں کا وجود ختم ہو رہا ہے، تو وہ اس وقت قومیت کی بنیاد پہ کہ ترکوں کو زندہ رہنا چاہیے، ترکوں کو باقی بچنا چاہیے۔ اگر اس وقت خلافت ختم ہو رہی ہے تو پھر بھی ترکوں کا وجود باقی رہنا چاہیے۔ جو اس خطے میں ترک آباد ہیں ان کو کیسے قومی شناخت ہے وہ ختم نہیں ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے جا کے جد و جہد آزادی کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ ایک آزاد خود مختار ترکوں کی ریاست قائم کریں گے۔ تو انہوں نے ترکی کی بنیاد ڈالی۔ تو یہ جو موجودہ ترکی ہے، معاہدہ سیورے کی روح سے تو یہ بنتا ہی نہیں ہے۔ معاہدہ سیورے جو سلاطین عثمانیہ نے کیا تھا معاہدہ، اس معاہدے کے لحاظ سے تو ختم ہو چکا ہوگا سب کچھ بھی نہیں تھا۔ موجودہ ترکی کا جو رقبہ ہے، یہ رقبہ غازی مصطفیٰ کمال اتاتürk نے چھینا ہے، بزور قوت حاصل کیا ہے۔ جنگی قوانین کے مطابق مفتوحہ علاقہ آپ کا ہوتا ہے جو آپ نے بزور قوت حاصل کیا ہے، کسی معاہدے سے نہیں۔ تو موجودہ ترکی سارے کا سارا غازی مصطفیٰ کمال اتاتürk نے لڑ کے لیا ہے، یہ اس کی ملکیت ہے۔ تو وہ اس لیے ترک ان کو اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہیں، ان کو غازی کہتے ہیں۔ اسلامی شناخت کے خاتمے کے حوالے سے اس نے بہت زیادہ کہا جاتا ہے ظالمانہ اقدامات کیے ہیں، تو اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اسلامی نظام کے حوالے سے یا اسلامی جو پہچان تھی اس کو ختم کی، یہ مصطفیٰ کمال اتاتürk جو ہے اس کی زندگی کے 2 پہلو ہیں۔ ایک یہ کہ وہ بحیثیت قومی لیڈر، بحیثیت قوم پرست ترک، اس نے ترکوں کو آزادی دی، تشخص دیا، ایک پہچان دی۔ ایک اس کی زندگی کا پہلو ہے، ہم جیسے دیکھتے ہیں کہ اسلام کے لحاظ سے اسلامی نقطۂ نظر کو پیش نظر رکھ کے یا اسلامی احکامات یا اسلامی حدود و قیود کو لے کے، تو مصطفیٰ کمال اتاتürk کے ایجنڈے میں بھی یہ چیز شامل نہیں تھی کہ وہ ترکی کو اسلامی سلطنت بنانے چاہ رہے ہیں۔ یہ تو ہم نے اس سے امیدیں لگا لی۔ ایک بندہ دعوے دار ہی نہیں ہے اسلامی، اس کا دعویٰ ہی نہیں ہے کہ میں یہاں خلافت قائم کرنے جا رہا ہوں، میں اسلامی حکومت بنانے جا رہا ہوں۔ اس نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ یا کوئی 2 قومی نظریے کی بنیاد پہ ترکی کی بنیاد نہیں ڈالی، نہ ہی اس کے خطبات میں۔ آپ نے ترکی کے معاشرے کو بہت قریب سے دیکھا ہے، جو موجودہ ترک ہیں وہ مصطفیٰ کمال اتاتürk کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں کہتا ہوں جی، موجودہ جو ترکی کے عوام ہیں، ان کے بچے ہیں، وہ غازی مصطفیٰ کمال اتاتürk کو بڑی معذرت کے ساتھ وہ شاید صحابہ، اولیاء اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی زیادہ پوچھتے ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ۔ آپ سر ان سے پوچھیں، آپ یہاں پر آپ کے گھروں میں غازی کی غازی قائد اعظم محمد علی جناح کی تصاویر نہیں ہوگی، آپ کے بچوں کو ان کا تاریخ پیدائش نہیں پتہ ہوگا، آپ کو نہیں پتہ ہوگا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کس تاریخ کو جو ہے وہ کلکتہ سے نکلے، کس تاریخ کو الہ آباد میں کب ان کی وفات ہوئی، یہاں
یعنی سرکاری سطح غازی مصطفیٰ کمال اتا ترک کے قوم کو وہ دن بھی یاد ہے کہ وہ کس دن جو ہے وہ فلاں شہر سے فتح کے لیے نکلے، کس دن اس نے فلاں شہر فتح کیا، کس دن فلاں صوبے پہ قبضہ کیا، کس دن فلاں علاقے کے لوگوں کو آزادی دلوائی۔ غازی مصطفیٰ کمال وہاں پورا سال ذکر ہوتا ہے، پورا سال سکولوں میں بہت زیادہ محبت اور عقیدت کرتے ہیں ترکوں کی۔ غازی مصطفیٰ کمال اتا ترک سے ایسی عقیدت ہے سر، مجھے کہنے دیجیے کہ جس طرح ہمیں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کے ساتھ ہمیں محبت ہے پاکستان میں، ترکوں کو آپ دیکھ لیں کہ کسی بھی جگہ غازی مصطفیٰ کمال کو نہیں وہ بھولتے۔ پاکستانی جیسے کہیں بھی دنیا میں کوئی گستاخی ہو، کوئی معاملہ ہو، کوئی شاتم ہو، تو آپ کو اس کے پیچھے وار کرنے والا، اس تک پہنچنے والا پاکستانی نظر آئے گا نا، کیوں کہ اس کے عشق و محبت آقا سے بہت زیادہ۔ تو ترکوں کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ظاہری بات ہے ہمارے نبی ہیں، لیکن میں نے مثال کے طور پہ کہا کہ عام ترکوں کی حیثیت، عام ترکوں میں غازی کو بہت پڑھایا جاتا ہے، بہت بتایا جاتا ہے۔ بچے اپنے گھروں میں، اپنے سینوں پہ عام دنوں میں شرٹس پہنی ہوتی ہیں، یعنی میں نے دیکھا کہ رواج ہو کہ لوگ جناح صاحب کی شرٹس پہن کے پھر رہے ہوں، جناح صاحب کے پوسٹر لگائے ہوں، اپنی موٹر سائیکلوں پہ جناح صاحب کی تصویریں لگائی ہوں، اپنی گاڑیوں پہ جناح صاحب کی تصویریں لگائی۔ لیکن ترک جو ہیں آپ دیکھیں گے جسم پہ ٹیٹو بنے ہوئے ہیں، اور وہ غازی مصطفیٰ کمال اتا ترک کے بنے ہوئے ہیں۔ آپ ان کی گاڑیوں میں دیکھیں، ان کی تصویر لگی ہوئی، ہوٹلوں میں جائیں، پارلروں پہ جائیں، کہیں بھی جائیں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کو وہاں پہ غازی مصطفیٰ کمال اتا ترک کی تصویر نظر نہ آئے۔ وہ غازی مصطفیٰ کمال اتا ترک کو اتنا پوجتے ہیں جس کا ہم 10واں حصہ بھی قائد اعظم محمد علی جناح کو نہیں دیتے۔ تحریک خلافت میں، تحریک خلافت کے دفاع یا اس کا احیاء کے لیے بر صغیر کے مسلمانوں نے بہت زیادہ قربانیاں دی۔ بالکل، جو ترک ہیں وہ بر صغیر کے مسلمانوں کی ان قربانیوں کے، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، دیگر اکابرین تھے، ان کی قربانیوں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بہت اچھا، بہت سراہتے ہیں ان کو، اور وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کے مسلمانوں نے، اچھا یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ چونکہ اس وقت جو لوگ تھے اس تحریک میں، بعد میں وہی تسلسل بنے پاکستان کا، تحریک پاکستان کا، تو اب وہاں پر ترک بچے جو ہیں ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر خلافت کی بحالی کے لیے، ترک ریاست کو بچانے کے لیے پاکستانی مسلمانوں نے، خواتین نے اپنے زیورات بھیجے، انہوں نے یہ ان کو نصاب میں پڑھایا جاتا ہے، اور وہ پاکستان سے بڑی محبت رکھتے ہیں، اور ان کا پاکستان سے عشق ایک والہانہ عشق ہے ترکوں کا، وہ پاکستان سے بڑی محبت کرتے ہیں اس بنیاد پہ۔ ایون کہ جو چناب قلعہ ہے وہاں ہمارے ایک دوست ہے ترکی میں، بڑا لطیفہ، وہ ان کو کوئی کام تھا، وہ وہاں کے گورنر کے پاس پہنچ گئے، تو انہوں نے کہا جی ہمارا کام ہے، ہم پاکستانی ہیں، اسی جگہ پہ جہاں ہمارے آباء و اجداد کی قبریں ہیں، جہاں پر انہوں نے خون دیا آپ کی بقا کے لیے، وہاں پہ ہم ذلیل ہو رہے ہیں، انہوں نے کیا کہتے ہیں کہ آؤٹ آف دا وے جا کے ان کی مدد کی، ان کا جو کام تھا وہ اپنی وہ کہتے ہیں شخصی ضمانت پہ انہوں نے ان کا کام کروایا، اور کہا کہ ہاں یار ان لوگوں کا بڑا کردار ہے، تو ترک اس حوالے سے پاکستان کو بڑا سراہتے ہیں۔ جی لیکن 2023 میں ایسا کوئی منظرنامہ نہیں ہے کوئی خلافت کے حوالے سے؟ نہیں سر، خلافت یہ ایک وہ کیا کہتے ہوتے ہیں، یہ خلافت کی بات یا خلافت کا خیال بھی آنا وہاں ترکی میں ذکر ہی نہیں ہے نا سر، ایک چیز کا، یہ پاکستان میں ہے، وہاں تو کوئی ذکر نہیں ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ وہاں پہ خلافت کی جد و جہد کرنے والے کوئی شخصیت ہوگی نا، کوئی دائی ہوگا، کوئی منادی ہوگی، کوئی پارٹی ہوگا، کسی کا ایجنڈا ہوگا، تو ایسا بھی تو کوئی نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں، کوئی نہیں ہے جو وہاں پہ خلافت موومنٹ چلا رہا ہو اور خلافت کی بحالی کے نام پر وہ جمہوری عمل کا حصہ بن کے وہ اقتدار حاصل کرنے کا جائز راستہ۔ جو اسلامی تاریخ سے محبت ہے، وہ چیزیں ہیں، وہ صرف ڈراموں کے حد تک ہی ہے سر۔ دیکھیں میں میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ یہ جو ڈرامے ہیں یہ بھائی جان 700 سال پرانے دکھائے جا رہے ہیں، اس میں جو ترکی ہے وہ 700 سال پرانا ترکی ہے، موجودہ ترکی میں، اور وہ بھی عثمانیوں کی ابتدائی دور کا، جب وہ ابھی پھل پھول رہے تھے، تو اس کا تعلق موجودہ ترکی سے نہیں ہے۔ موجودہ ترکی ایک ماڈرن جو ہے ملک ہے، اور وہ اپنے آپ کو آپ ہماری طرح پاکستان کی طرح اسلامی جمہوریہ پاکستان یا اسلامی جمہوریہ ترکیہ نہیں کہتے، وہ اپنے آپ کو سیکولر جمہوریہ ترکیہ کہتے ہیں۔ وہاں پر جلوس، میلاد اور یہ سارے پروگرام جو ہم کرتے ہیں روڈوں پہ آ کے معاملات جانے، وہاں تو بڑی آسانی سے یہ دن گزر جاتے ہیں۔ ان کا مذہب کے نام پہ، مسلک کے نام پہ، فرقہ واریت کے نام پہ وہاں ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہاں تمام مذاہب کو مکمل آزادی حاصل ہے، مگر اپنی چار دیواری کے اندر اپنا جو مرضی کریں، ہر قسم کی مذہبی آزادی ہے۔ ترکی میں آپ کو پاکستان سے کہیں زیادہ تاریخی چرچ بھی ملیں گے، وہاں پر آپ کو علوی شیعہ چونکہ وہاں پہ زیادہ ہیں تو ان کی عبادت گاہیں، ان کی مساجد وہاں آپ کو کھلی ملیں گی۔
وہاں پر یہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث والا جو یہاں ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے وہ نہیں ہے. وہاں پہ نقش بندی ہے جو صوفیہ، ان کے اپنے معاملات ہیں، ان کی خانقاہیں چل رہی ہیں، ان کی مساجد ہیں، ان کے اچھا رانا صاحب، ایک دور حاضر کے ایک بہت بڑا کردار ہے. میرے ذہن میں ایک سوال ہے، فتح اللہ گولن یا گولن تحریک، فتح اللہ گولن کا متعلق کچھ بتائیں، یہ کیا ہے؟ یہ وہاں کے ایک اسلامی اسکالر تھے. انہوں نے تعلیم کے میدان میں بڑا کام کیا. پاکستان میں اس کی مثال آپ لے لیں، جیسے پروفیسر اختر القادری صاحب کا ادارہ منہاج القرآن ہے، انہوں نے بہت سے ادارے بنائے، جگہ جگہ چھوٹے اسکول قائم کیے، یونیورسٹیاں، کالجز. تو وہ بھی اسی طرح تعلیمی اسلامی فکر کے ساتھ کام کر رہے تھے. لیکن پھر وہ امریکہ جا بیٹھے. ٹھیک. تو آپ کو پتہ ہے کہ کیا وجہ ہے؟ وہ ان کی کوئی مسلح ایکٹیویٹی بھی تھی؟ نہیں، ان کے سر ایسا ہے کہ جو بغاوت ہوئی رجب طیب صدر، موجودہ صدر جو ہے رجب ایردوان، جو فوجی بغاوت جو ہے، اس کے پیچھے وہاں کی انٹیلیجنس رپورٹس یہ ہیں کہ جن لوگوں نے بغاوت کی، جن لوگوں نے پلاننگ کی، جن لوگوں نے جمہوری عمل کو سبوتاش کرنے کی کوشش کی، جنہوں نے منتخب صدر کو گھر بھیجنے کے لیے غلط راستہ اپنایا، وہ لوگ وہی تھے جن کا فتح اللہ گولن صاحب کے ساتھ جو ہے کوئی تعلق تھا یا کوئی سازش جو ہے وہ اس کے تانے بانے جا کے ان سے ملتے ہیں. یہ وہاں کی انٹیلیجنس رپورٹس ہیں. اچھا، کہا جا رہا ہے کہ اب تک یہی سلسلہ جاری ہے کہ گولن تحریک کے لوگوں کو چن چن کر ختم کیا جا رہا ہے. اس طرح آپ نے سر ختم کرنے والی بات نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ چونکہ ریاست نے کہا ہے کہ یہ لوگ باغی ہیں، یہ لوگ باغی ہیں اور یہ عنان اقتدار جو ہے وہ غلط طریقے سے سنبھالنا چاہتے ہیں اور موجودہ حکومت کی جو بساک ہے اس کو لپیٹنا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے پھر جن لوگوں کا کردار ہے یا جو لوگ اس میں انوالو ہیں یا ان کو سپورٹ کر رہے ہیں یا ان کے لیے راہیں ہموار کر رہے ہیں، جو جمہوری عمل کو سبوتاش کرنا چاہتے ہیں، تو وہ تو کسی بھی ملک کا آئین اس بات کی اجازت نہیں دے گا. تو وہ آئینی لحاظ سے وہ ان لوگوں کو، کچھ لوگ انہوں نے اچھے خاصے لوگوں کو فارغ کیا ہے اور بڑے بڑے اچھے عہدوں پر فائز لوگوں کو، اس میں تمام اداروں کے لوگ تھے. لیکن ریاست دیکھتی ہے کہ اس کی بقا کس میں ہے. ریاست نے ریاستی اداروں نے ریاست کو بچانا ہے، شخصیات کو نہیں بچانا. وہ فتح اللہ گولن کا معاملہ نہیں ہے، وہ کوئی بھی ہو. آپ کو پتہ وہاں پہ کے لوگ ہیں اور یہ جو علیحدگی پسند کرد تحریک ہے ان کے لوگ ہیں. تو وہ تو بلا امتیاز کارروائی کرتے ہیں سب کے خلاف. جیسے ہم لوگ یہاں پہ ٹی ٹی پی کے مختلف دھڑے ہیں جو یا بلوچ لبریشن آرمی کے لوگ ہیں، تو جیسے ہم یہاں پہ حق سمجھتے ہیں کہ یار یہ ریاست کے دشمن ہیں، یہ ریاست کے خلاف جا رہے ہیں، یہ اداروں کے خلاف جا رہے ہیں، یہ ملک کو کمزور کر رہے ہیں، یہ ہماری سرحدیں توڑنا چاہتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف آپریشن ٹھیک ہے. تو وہ ان کا ملک ہے، وہاں کے ادارے بھی جو چیز صحیح سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ملک کی بقا کے لیے جن لوگوں کو ہٹا دینا ضروری ہے وہ ایسا عمل کر رہے ہیں. کہ ان کا ریاستی اور ان کا داخلی معاملہ ہے، اس پہ میرے خیال ہے ہمیں لبکشائی نہیں کرنی چاہیے. اچھا رانا صاحب، آپ نے بہت زیادہ پڑھا بھی ہے مصطفیٰ کمال اتاترک ترک کو، تو ان کی پرسنالٹی کیسی تھی؟ ترک کیا کہتے ہیں، مطلب کیا کوالٹی تھی اس میں؟ سر میں نے کہیں سنا ہے کہ وہ گفتگو بھی اچھی کرتے تھے، اس طرح کی کوئی چیز؟ سر وہ اپنے وقت کے بہترین خطیب بھی تھے. خطیب تھے، ٹھیک ہے، بہترین خطیب تھے. پاکستان میں جو ہے وہ جمہوری پبلیکیشن نے ایک نطق کے نام سے ایک کتاب شائع کی، ان کے خطبات کی، ٹھیک ہے، اور ان کے خطوط کی، غازی مصطفیٰ کمال اتاترک کی اردو زبان میں. آپ سر اسے پڑھیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا وہ کس بلا کا خطیب تھا. بالکل سر، وہ اسی طرح جیسے ہم کہتے ہیں یہاں پہ ان من البیان لسحرا، علماء جناب بڑی خطابت، یوں سمجھے کہ جیسے یہاں شورش ہے عطا اللہ شاہ بخاری کی خطابت کا، اسی طرح غازی مصطفیٰ کمال میں کوئی کوالٹیاں تھیں. تو وہ ایک قوم کو، ایک بکھری ہوئی قوم کو دوبارہ اس نے یکجا کیا، ایک ملک کھڑا کیا اور واپس. اور پھر ہماری تو صرف ایک ملک سے یہاں پہ آزادی کی جنگ ہے نا، اسے دیکھیں، وہ یونان سے لڑا، وہ اٹلی سے لڑا، وہ فرانس سے لڑا، وہ برطانیہ سے لڑا، وہ ساری بڑی بڑی سلطنتوں سے لڑا اور اس نے موجودہ ترکی کو بزور قوت حاصل کیا اور ان کے ساتھ سینہ تان کے برابری کی بنیاد پہ بیٹھ کر اس نے معاہدہ لوزین ان سے کہا. اس نے کہا نہیں میں مانتا آپ کی 433-35 جو شیکیں ہیں معاہدہ سیورے کی، اپنے معاہدہ سیورے سلطنت عثمانیہ کے ساتھ کیا تھا. سلطنت عثمانیہ ختم ہو چکی ہے، ترکی ایک نیا ملک ہے، یہ نیا ملک ہے، اس کا نیا نظام ہے، نیا قانون ہے، نیا آئین ہے، سب کچھ اس کا نیا ہے. اس کے معاہدے نئے ہوں گے، میں پرانے معاہدوں کا پاسدار نہیں ہوں. انہوں نے بزور طاقت موجودہ ملک حاصل کیا اور یہ معاہدہ لوزان جو ہے وہ انہوں نے آزاد ایک معاہدہ ہے. معاہدہ سیورے تو ایک شرمندگی والا معاہدہ ہے جو سلاطین عثمانیہ نے کیا. وہ بھی کیا کرتے ہیں، ان کی مجبوریاں تھیں، قوت ختم ہو چکی تھی. تو وہ اسی طرح جیسے میں نے پہلے آپ سے ایک دن ذکر کیا تھا کہ 71 میں ہماری مجبوری تھی، جنرل ہیک نیازی کا معاہدہ جو ہے وہ مجبوری میں کیا گیا تھا. معاہدہ سیورے بھی ایک مجبوری تھی،
لیکن اس کے بعد پاکستان مضبوط ہوا، پاکستان نے اپنے آپ کو منوایا، ہر جگہ پہ پاکستان ایٹمی قوت بھی بنا. لیکن اتا ترک جو ہیں انہوں نے معاہدہ سیورے کے بعد جد و جہد کی، ملک کو آزاد کرایا، ان کے ساتھ برابری پہ بیٹھے، معاہدہ لوزین نئے سرے سے لکھا. چھوٹی وہ معاہدہ سیورے کے مقابلے میں تو بہت چھوٹا سا معاہدہ ہے، اور اس میں انہوں نے جو وہاں کہا گیا تھا کہ آپ کو دفاعی آزادی نہیں ہے، آپ دفاعی پیداوار نہیں کر سکتے، لیکن معاہدہ لوزین میں اس نے کہا ہم سب کچھ کریں گے، ہم قوت بھی بنائیں گے، ہم فوج بھی بنائیں گے، ہم ادارے بھی بنائیں گے، ہم کھڑے ہوں گے، ساری چیزیں کریں گے. تو اس کی روشنی میں ترکی لمحہ بلمحہ وقتاً فوقتاً معاہدہ سیورے کے کتنے عرصے بعد یہ معاہدہ لوزین ہوا؟ معاہدہ لوزین جو ہے وہ 1936 کا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک. اور معاہدہ سیورے جو ہے وہ 1920 کا ہے. 1920 کا. ٹھیک. اچھا رانا صاحب، آپ نے ترکی کی سیاست کے ساتھ ساتھ ترکی کی صحافت کو بڑے قریب سے دیکھا ہے، تو ترکی میں آزادی اظہار اور میڈیا کی کیا صورتحال ہے؟ سر پاکستان میں تو خیر میڈیا بے لگام ہے، ٹھیک، پوری دنیا میں بے لگام ہے، پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے. اچھا، ٹھیک. تو آزادی کا نعرہ اور دعویٰ ہر جگہ لگتا ہے. ٹھیک. اب دیکھیں پاکستان کی حقیقی آزادی کہیں نہیں، پاکستان میں بھی دیکھیں نا حقیقی آزادی چل رہی ہے آج کل. تو پاکستان میں بھی میڈیا پرسنز جو دیکھیں، صحافت کے حوالے سے میں تھوڑا موضوع سے ہٹ کے بات کروں. صحافت جب تک صحافیوں کی تھی یہ آزاد تھی. اچھا، ٹھیک. جب سے صحافت کے اندر سیٹ کلچر آیا ہے پاکستان کے اندر، سرمایہ دار لوگ آئے جو صحافی ان کو خود اچھل اچھل کے سوال کرتے تھے، ان سے بڑے ترش لہجے میں بات کرتے تھے. وقت یہ آیا کہ یہاں کے سرمایہ داروں نے سارے صحافیوں کو اپنا ملازم رکھ لیا. اب اس صحافی کو پتا ہے کہ یار یہ بندہ کیا کر رہا ہے، لیکن وہ نہیں بول سکتا، اسے پتا میرا مہینے کے بعد خرچہ اس کے پیسوں سے چل رہا ہے. اب پاکستان کے اندر اس وقت دو طبقات ہیں صحافیوں کے، ایک پرو اسٹیبلشمنٹ ہے اور ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، یعنی اعتدال نام کی چیز ہی کوئی نہیں. تو یہاں پر تو پھر بھی بڑی نرمی برتی جاتی ہے. بہرحال ترکی میں ایسا نہیں ہے. ترکی میں بہت سے صحافیوں کو سزائیں ہوئی ہیں جو ریاست کے اینٹی چل رہے تھے، جو یہاں پہ تو فارن فنڈنگ الیکشن کے لیے آئی ہے، وہاں پہ جو فارن فنڈنگ ایجنڈا طے کرنے کے لیے آتی تھی، اس سے جن لوگوں کے معاملات یا کوئی ثبوت پروف ریاست کو ملے، ریاست نے ان کو رگڑا، پکڑے گئے ہیں وہاں پہ بے شمار صحافی جیلوں میں. لیکن صحافت وہاں پہ آزاد ہے، آزاد، بے لگام نہیں. آپ یہ نہیں ہے کہ آپ اٹھ کے ریاست کے راز جو ہے وہ فاش کرنا شروع کر دیں.